الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں ہفتہ وار، جس میں انشاءاللہ سورہ عنکبوت کے چھٹے رکوع کا درس مولانا قربان صاحب دیں گے، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ تلاوت قرآن پاک کے ساتھ درس کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو میری زمین بڑی وسیع ہے، فإیایا فاعبدون، بس میری ہی عبادت کرو۔ یہاں سے اس آیت مبارکہ سے اہل ایمان کو ہجرت کی اجازت دی گئی۔ جب مکہ کی سرزمین تنگ ہو چکی تھی، مشکل ترین حالات تھے، عذاب اور سختیاں اور تکلیفیں، ہر قسم کی تکالیف ان کو دی جا رہی تھی، یہاں تک کہ 3 سال کے لیے شیب ابی طالب میں بھی بند کر دیا، کھانا پینا بھی ان پر بند ہو گیا، سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ تو اللہ کریم نے کہا کہ ایمان اور وطن 2 چیزیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کا اختیار کیا جائے۔ تو ایمان پر وطن کو قربان کیا جا سکتا ہے، وطن پر ایمان کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ تو میری زمین بڑی وسیع ہے، اپنے ایمان کو بچاؤ اور کسی دوسری جگہ چلے جاؤ جہاں تم اپنے رب کی عبادت کھلے طریقے سے، سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ کر سکو۔ تو یہاں اپنائیت کا انداز اپنایا رب نے، یا عبادی، میرے بندو جو بھی اہل ایمان ہو، میری زمین بڑی وسیع ہے، یہاں اگر یہ لوگ تمہیں عبادت نہیں کرنے دیتے یا تمہیں میری پوجا نہیں کرنے دیتے، میرے احکام کی پیروی نہیں کرنے دیتے، فإیایا فاعبدون، تم میری ہی عبادت کرو کسی اور جگہ جا کر۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زندہ چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت تو جہاں بھی ہوگی آ جائے گی۔ ہجرت کرنے میں جو رکاوٹ ہے، وہ ایک رکاوٹ یہ ہے کہ بندے کو اپنے وطن سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، جائے پیدائش سے محبت ہوتی ہے، تو کہیں میں دوسری جگہ مر گیا تو میں واپس کیسے آؤں گا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہاں رہو گے تو ہمیشہ زندہ ہی رہو گے، مرنا تو ہے ہی ہے، تو کیوں نہ اس کی راہ میں موت آئے تو زیادہ قابل قبول موت ہے، زیادہ قابل فخر موت ہوگی، لہذا موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر تم نے پلٹ کر ہماری طرف ہی آنا ہے۔ تو آج میری راہ میں میرے دین کی خاطر، میرے ایمان کی خاطر اگر چھوڑ کر جاؤ گے تو یہ تمہارا واپس آنا بھی بڑا اچھا ہوگا، اگر نہ موت تو تمہیں کسی بھی حال میں آئے گی، اور اگر اللہ نہ کرے حالت کفر میں موت آئے گی تو پھر میرے پاس جب آؤ گے تو خالی ہاتھ ہی ہوگی۔ وہ موت تمہارے لیے افسوس کا باعث ہوگی، وہ موت تمہارے لیے خسارے کا باعث بن جائے گی، خسارے کی وجہ بن جائے گی۔ مرنا تو ہے ہی ہے۔ کائنات کی یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ لوگوں نے انبیاء کا انکار کیا، جنت کا انکار کیا، دوزخ کا انکار کیا، یہاں تک کہ رب کا بھی انکار کرنے والے موجود ہیں زمین پر۔ واحد موت ایسی چیز ہے،
کوئی بھی انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا اور نہیں کرتا ہے کہ مرنا تو سب نہیں ہے. کتنی عمر ہوگی، 1000 سال ہو جائے پھر بھی مریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، فرشتہ اسرائیل تشریف لائے، کہا آپ کی موت کا وقت قریب ہے. غصے ہوئے، واپس چلے گئے. اللہ نے پوچھا، کہا کہ جاؤ موسیٰ کو کہو ایک بیل کی پشت پر ہاتھ رکھو، اس کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال اور آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی، اس کے بعد پھر بھی آپ کو مرنا ہوگا. انہوں نے کہا اگر پھر بھی مرنا ہے تو ابھی تیار ہو جاتا ہوں. آپ کا غصہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انبیاء کو اللہ اختیار دیتا ہے کہ تم زندہ رہنا چاہتے ہو، دنیا میں رہنا چاہتے ہو، یہ رب کے پاس آنا چاہتے ہو. اور اسرائیل علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سوال نہیں پوچھا، یہ اختیار اللہ کا بتایا نہیں ہے. انہوں نے ڈائریکٹ یہ آ کر کہہ دیا کہ آپ کی موت کا وقت ہے، تو اس لیے وہ غصے ہوئے. ورنہ ہر نبی کو یہ اختیار دیا گیا کہ تمہیں دنیا کی زندگی پسند ہے یا اللہ کا قرب یا آخرت، تو پھر نبی آخرت کو پسند کرتے ہیں، اللہ کے قرب کو اپناتے ہیں اور موت کی وادی میں چلے جاتے ہیں. روح کف سے انصری سے پرواز کر جاتی ہے، اس کے پاس چلے جاتے ہیں. تو موت کا ذائقہ تو بہرحال چکھنا ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت آخر تھا، حضرت جبرائیل پوچھا ساتھ کہاں نے کہا اسرائیل ہے. اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے روح کیسے قبض کرتے ہیں. انہوں نے کہا آپ تو اللہ کے نبی ہیں، بڑی آسانی سے قبض کروں گا. انہوں نے کہا مجھے صحیح صحیح بتاؤ. کہا کہ جو اللہ کے صالح نیک بندے ان کی تو بڑی آسانی سے قبض کرتے ہیں، جو بدکار ہیں گناہ گار ہیں ان کی بڑی سختی سے روح قبض کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہ مجھے موت کی سختیوں پر میری مدد فرما. موت کی سختی شدید ترین سختی ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وقت کلمہ نصیب ہو گیا وہ جنت میں جائے گا. تو ہمیشہ یہ دعا بھی کرتے رہنے چاہیے. اور صحابہ بھی یہ دعا کرتے تھے، اللہ احیینی سعیدا وامیتنی شہیدا، اللہ میں سعادت کی زندگی دے، شہادت کی موت عطا کر، اور مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرما. تو آخری وقت بڑا تکلیف دیا وقت ہوتا ہے، اور شیطان بھی اس وقت کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ یہ راستے ہٹ جائے. تو موت کا ذائقہ برحال چکھنا، اس کی تیاری ہمیں ہے. تو اگر اچھے کام کیے ہوں گے دنیا میں اور اللہ کے ہاں انعام بھی ملے گا. تو کہا جا رہا ہے کہ اگر یہاں زمین تنگ ہے تمہارے لیے، میری زمین بڑی وسیع ہے، وہاں چلے جاؤ، کسی دوسری جگہ شفٹ ہو جاؤ، ہجرت کر لو تو، اور میری عبادت کرو، کیونکہ مرنا تو تم نے ہے، پھر میری طرف پلٹ کر آنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے حوالے سے کہا تھا کہ الہجرت تہدم ما کان قبلھا، ہجرت سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، والاسلام یہدم ما کان قبلھا، اور اسلام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. جو بندہ حالت کفر سے حالت ایمان میں داخل ہوتا ہے وہ بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اور جو ہجرت کرتا ہے، ہجرت بھی گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، ہجرت کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس امت بہت سارے انبیاء نے ہجرت کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، حضرت لوط نے ہجرت کی، حضرت یونس نے ہجرت کی. ان کو ابھی ہجرت کی اجازت نہیں ملی، پہلے ہی چلے گئے. نتیجتاً اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا، اور کافی عرصہ وہاں رہنے کے بعد ان کو وہاں سے نجات ملی. تو ہجرت سابقہ انبیاء کی بھی سنت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، جو لوگ اہل ایمان ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تو ہم ان کو ٹھکانے دیں گے جنت میں بالا خانوں کی شکل میں. غرفا بالا خانے ہوں گے، تجری من تحت الانہار، جن کے پاس سے ہی نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. عمل کرنے تو آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، خالدین فیہا، اس میں ہم ہمیشہ رہیں گے. وہاں موت کو بھی موت آ جائے گی، موت کا کنسپٹ ختم ہو جائے گا. اللہ کریم جب قیامت قائم ہو چکی ہوگی، سب لوگوں کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، سب ختم ہو چکے ہوں گے، تو
حضرت جبرائیل سے پوچھیں گے کون بچہ، حضرت جبرائیل کہیں گے میں آپ کی رب اور اسرائیل. کہا جائے گا حضرت جبرائیل کو آپ بھی فوت ہو جائیں، موت مر جاؤ، مر جائیں گے. پھر حضرت اسرائیل سے پوچھے گا کون بچہ، میں اور آپ کی ذات. تو اسرائیل کو بھی اللہ کہیں گے موت مر جاؤ. حضرت اسرائیل کہتے ہیں کاش مجھے پتہ ہوتا روح قبض کرنا کتنا مشکل کام ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، میں انسانوں کی روح آسانی سے قبض کرتا. وہ بھی مر جائیں گے. پھر اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار. این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو کوئی بادشاہت نہیں ہوگی. جب جنتیوں کو جنت میں بھیجا جا چکا ہوگا، جہنمیوں کو جہنم میں، تو موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا. تو جو جنتی ہوں گے ان کے لیے کیا ہے؟ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، ان کے لیے بالا خانے ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. اور دوسری جگہ اللہ کہتا ہے 24ویں پارے کے اینڈ پر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو گے جنت میں وہ تمہیں ملے گا. جنت کے بارے میں نہ کسی دل میں کوئی خیال گزرا، نہ کسی آنکھ نے دکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے. ایسی نعمتیں ہیں وہاں. اور آگے چل کر ہم سورہ رحمان میں ان نعمتوں کے حوالے سے پڑھیں گے، جنت کی نعمتوں کے حوالے سے. قرآن میں جا بجا جنت کا اور جہنم کا تذکرہ، جہنم کے عذاب، اس کے ہیں، اس کی سختیاں اور جنت کی نعمتیں، ساری چیزیں اللہ بار بار ہمیں بتاتا ہے. نہریں بہ رہی ہوں گی اور بڑا اچھا اجر ہوگا عمل کرنے والوں کے لیے. الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جنہوں نے صبر کیا ہوگا اور اپنے رب پر توکل کیا ہوگا، رب کے بھروسے زندہ رہے ہوں. ہم رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں، رازق کا خیال ہم بھول جاتے ہیں. ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، جنت کو بھول جاتے ہیں. تو یہاں سے جانے والا جو بھی گیا ہے وہ خالی ہاتھ ہی جاتا ہے. وہ بادشاہ ہو، امیر ہو یا غریب ہو، فقیر ہو، کچھ نہیں لے کر جاتے. تب یہ کریم فرماتے ہیں انسان اذا مات الانسان ان کا تعامل، جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. الا بثلاث، سوائے 3 کے. صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، کوئی ایسے کام، کوئی ایسی چیز بنا کے جس سے عوام کو فائدہ ہو رہا ہے، سو آپ کی نیت سے بنائی ہے، جب تک وہ قائم رہے گی تو اکاؤنٹ میں ثواب درج ہوتا رہے گا. ایک اکاؤنٹ دنیا کا ہے جو بینک اکاؤنٹ ہے ہمارا، ایک اکاؤنٹ ثواب کا جو اللہ کے ہاں کھلتا ہے، وہاں ہمارے اکاؤنٹ میں اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا جب تک وہ صدقہ جاریہ قائم ہے. صدقہ جاریہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ مسجد کی شکل میں، مدرسے کی شکل میں، پانی کی شکل میں، کسی ٹیوب ویل کی شکل میں، بورنگ کی شکل میں، ہینڈ پمپ کی شکل میں، کہیں کے مسافروں کے لیے کوئی سائے کی جگہ بنا دی. کوئی بھی کام جو عوام کے فائدے کے لیے ہے وہ صدقہ جاری میں آ سکتا ہے. دوسری چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو، نفع حاصل ہو، جو علم نفع مند ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہ یسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نافع علم کا سوال کرتا ہوں، عملا متقبلا، قبول ہونے والے اعمال کا سوال کرتا ہوں، ورزقا طیبا، پاکیزہ رزق کا. آپ یہ بھی دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، ایسے علم سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو نفع نہ دے. تو نفع مند علم یہ بھی صدقہ جاریہ. آپ نے اپنے بچے کو پڑھایا، وہ آگے اگر پڑھاتا ہے تو جب تک یہ چلتا رہے گا اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور ولد صالح یدعو لہ، تیسری چیز نیک اولاد ہے جو دعا کرے گی والدین کے لیے. تو والدین کے لیے دعا، جب بھی اچھا کام کریں گے دعا خود بخود نکلے گی. ایسے کام کریں کہ لوگ خود بخود اس کی تعریف کریں، دعا نکلے. اور ایک دعا تو ہم ہر نماز، ہر تشہد میں پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے. تو اولاد صالح وہ ہوگی جو والدین کے لیے دعا کرے گی. انبیاء نے جب بھی اللہ سے اولاد مانگی تو یا ولد صالح کہا یا ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد کہا. یہ دعا بھی ہمیں سکھائی والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ ہمیں ایسی بیوی اور ایسی اولاد عطا فرما جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں. تو جنت پھر ان لوگوں کو ملے گی. میں اکثر گزارش کرتا ہوں، ایک صاحب نے اپنے بیٹے کو پڑھایا باہر بھیج کر، اس کو اچھا
تعلیم دلوائی, خرچہ کیا. بیٹا بیمار ہو جاتا ہے, ڈاکٹر لا علاج کرا دیتے ہیں. بیٹے نے باپ کو کہا میرے سرٹیفکیٹ لائے جائیں. سرٹیفکیٹ منگوائے تو کینچی سے کاٹنے لگا. باپ پوچھتا کیوں کاٹ رہے ہیں, اتنا خرچہ میں نے کیا ہے, تجھے پڑھایا. بیٹا کہتا ہے کہ ان سرٹیفکیٹ کا مجھے کوئی فائدہ نہیں, یہ میری قبر تک میرے ساتھ تھے. کاش آپ نے کوئی ایسا سرٹیفکیٹ, ایسی ڈگری مجھے دلوائی ہوتی. کل اگر اللہ نے قبر میں یا قیامت میں پوچھ دیا میری کتاب کا بھی کوئی سرٹیفکیٹ لائے تو کیا جواب دوں گا؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا میری سیرت کا بھی کوئی سرٹیفکیٹ ہے تو کیا جواب دوں گا؟ تو بچوں کو اولاد صالح بنانا ہے. صالح ہوں گے تو جنت کے بالا خانے ملیں گے, اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس کے نیچے سے نہریں بھی ہر قسم کی نہریں ہوں گی, شہد کی نہریں, دودھ کی نہریں, شراب طہور کی نہر, پانی کی نہریں, میٹھے پانی کی نہریں. تو یہ جنت کی نعمتیں انہیں ملیں گی جو صالح ہوں گے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جن کے اعمال صالح ہوں گے. تو جو خود صالح ہوں گے ان کے اولاد کا بھی ان کے اوپر اثرات ہوں گے. ایک صاحب کہتے ہیں اپنی بیوی سے میں روزانہ تہجد پڑھتا ہوں اور تو صرف فجر کی نماز پڑھتی ہے. تو دوسرے دن صاحب تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے, صرف فجر کی نماز کے لیے اٹھے. تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا, کل میں اٹھ نہیں سکا. تو بیوی کہتی ہے کہ کل میں نے جان بوجھ کر آٹا جب گوندا تھا تو بغیر وضو کے گوندا تھا, کھانا پکایا تو بغیر وضو کے پکایا. تو اثرات پڑتے ہیں. میں باوضو ہو کر پکاتی ہوں, کھانے کی برکات سے اثرات سے آپ بھی بر وقت اٹھ سکتے ہیں. ایک بیوی یا ایک عورت 4 لوگوں کو جنت میں بھی لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے, جہنم میں بھی, باپ کو, بیٹے کو, بھائی کو, شوہر کو. اور ایک عورت وہ تو پوری یونیورسٹی ہے, وہ پوری قوم ایک نسل تیار کر سکتی ہے. ماں ہی تھیں جن کے دودھ کی وجہ سے ان ماؤں نے ہی کسی نے امام بخاری کو بنایا, کسی نے مسعود الدین گنج شکر کو بنایا, کسی نے امام ابو حنیفہ, امام احمد بن حنبل کو بنایا. ماں ہی تھی. وضو کر کے دودھ پلاتی ہیں تو بچے پھر امام بخاری بھی بنتے ہیں, امام شافعی بھی بنتے ہیں. مائیں اگر نیک ہوں گی, صالح ہوں گی تو اولاد وقت کے امام بنے گی. تو اولاد صالح تبھی ہوگی جب ہم خود صالح بنیں گے. بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو والدین کے اثرات اس پر مرتب ہو رہے ہوتے ہیں, ماحول سے سیکھتا ہے, انوائرمنٹ کے اثرات ہوتے ہیں. تو اولاد کو ہم نے صالح بنانا ہے, تب وہ ہمارے لیے دعا کرے گی. تو ایمان اور اعمال صالحہ کو لازمی ملزم قرار دیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ صبر ہے. صبر کیا؟ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون. صبر 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک ہے الصبر علی الاطاعت, اطاعت پر صبر کرنا, نیک کام کرنے پر صبر کرنا. نماز پڑھنا نیک کام ہے, پڑھ لیں گے. سردی ہم نے برداشت کی, ٹھنڈے پانی سے وضو کیا تو یہ صبر ہے. صبح گرم بستر کو چھوڑ دیا تو یہ صبر ہے. دوسرا صبر گناہ سے بچنا, یہ بھی صبر ہوتا ہے. نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا, پڑھ لیں گے تو گناہ سے بچ کے صبر ہے. اور تیسرا صبر ہوتا ہے الصبر علی البلاء, مصیبت پر صبر. اس سے ہم تھوڑا واقف ہیں کہ صبر کا مطلب ہے برداشت کرنا, مصیبت پر صبر. تو ہم لوگ اس میں بہت کمزور ہیں. ہمارا موبائل گم ہو جائے یا خود کہیں رکھ دیں تو ہم کتنے بے چین ہو جاتے ہیں. گھر والوں پر ہی شک ہونے لگتا ہے کہیں انہوں نے اٹھا تو نہیں لیا. بیوی پر شک ہونے لگتا ہے کہیں اس نے چھپا تو نہیں دیا, میرے میسیجز تو نہیں چیک کر رہے, میری میل تو نہیں چیک کر رہے. تو ہم لوگ صبر کے معاملے میں کمزور ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ, صبر صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا ابو سلمہ کی بیوی تھی. تو ام سلیم یہ ایک صحابیہ ہیں. ان کے خاوند کہیں سفر پر گئے تو بیٹا بیمار تھا, خاوند کے آنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا. خاوند واپس آئے تو آپ نے کیا کیا, بیٹے پر چادر دی. خاوند واپس آئے, رات ان کے ساتھ گزاری, اچھا کھانا کھلایا, کپڑے اچھے پہنے, خوشبو لگائی. صبح اٹھ کر خاوند کو پوچھتی ہیں اگر آپ کو کسی نے کوئی امانت دی ہو واپس مانگے تو کیا کریں گے؟ خاوند کہتا واپس کروں گا. تو کہا اللہ نے آپ کو بیٹے کی شکل میں ایک امانت دی تھی, اس نے واپس لے لی. یہ صبر ایک ماں نے اپنے بیٹے کی وفات پر کیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ
آپ کے ایک بیٹے ہیں واقد ان کا نام تھا, فوت ہو گئے. تو دفن کر کے آئے تو بدو کو بلایا, حبشی تھے, کہ دوڑ لگاؤ میں تماشا دیکھنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا ابھی تو آپ کے بیٹے فوت ہوئے. کہا وہ اللہ کی رضا تھی, وہ فوت ہو گئے ہیں, میں اس پر راضی ہوں, اللہ کا فیصلہ میں اس کو قبول کرتا ہوں, اور یہ میرا ذاتی عمل ہے اپنے آپ کو تھوڑا سکون دینے کے لیے, ریلیکس کرنے کے لیے, اطمینان کے لیے, غم کو بلانے کے لیے میں یہ کر رہا ہوں. میں اس پر راضی ہوں اللہ کے فیصلے پر. تو الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون, اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. توکل, رب پر بھروسہ. توکل یہ نہیں کہ آپ ہاتھ مانگ کر بیٹھ جائیں تو توکل کر لیں. ایک صحابی نبی کریم کے پاس آ پوچھا توکل کیا ہے, اونٹنی کو اللہ کے سہارے پر چھوڑا. انہوں نے کہا نہیں, پہلے جا کر اونٹنی کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. آپ محنت کریں, اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں. لیس للانسان الا ما سعی. تو توکل یہ ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر لیں, پھر اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. تو جنت کے باہر خانے کن کو ملیں گے؟ جو صبر کرنے والے ہوں گے اور اپنے رب پر توکل کرنے والے ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, اہل ایمان صبر کرو اور ثابت قدم رہو اور تیاری کرو. تو صبر کی بہت بڑی فضیلت ہے, اور صبر روزے سے حاصل ہوتا ہے, خاموشی سے حاصل ہوتا ہے, دوسرے کی تکلیف کو برداشت کرنا. نبی کریم نے فرمایا لیس الشدید الذی یملک انما شدید لیس الشدید بالسرعہ انما شدید الذی یملک نفسه عند الغضب. طاقتور وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے, گرا دے. طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. کتنے ہی چوپائے ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھا کر نہیں پھرتے. اللہ یرزق وإیاکم, اللہ ان کو بھی رزق دیتا اور تمہیں بھی. تمہیں یہ ڈر ہے کہ ہم اگر ہجرت کر کے جائیں گے تو وہاں میں رہائش کہاں ملے گی, کاروبار کیسے چلائیں گے, رزق کیسا ہوگا, کوئی ہمیں جانتا ہے کہ نہیں. تو کتنے ہی چوپائے ہیں, پرندے ہیں, جب انہیں رزق اٹھایا ہوتا ہے صبح خالی پیٹ گھونسلے سے نکلتے ہیں, شام کو آتے ہیں پپوٹے بھرے ہوتے ہیں. جانوروں نے رزق اپنا اٹھایا ہوتا ہے, جنگلی جانور صبح نکلتے ہیں شام کو آتے ہیں, ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. تو کتنے چوپائے ہیں جن نے اپنا رزق نہیں اٹھایا ہوتا, اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے. رزق اللہ کا وعدہ ہے, وہ پہنچائے گا, وہ دے گا, ان کو بھی دیتا ہے, تمہیں بھی دے گا. وہ سمیع العلیم, وہ جانتا ہے, سنتا ہے, اس کو پتا ہے کہاں کس کو کیا چیز ضرورت ہے. سمندر کے اندر کتنی بڑی مخلوقات ہیں, ان کو اللہ رزق دیتا ہے کہ نہیں. اور کوئی بھی دوسرے دن کے لیے رزق کو سٹاک نہیں کرتا, ذخیرہ نہیں کرتا, جمع نہیں کرتا. صرف انسان ہے جو جمع کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دوسرے دن کے لیے جمع نہیں کرتا. عبداللہ ابن عمر کے ساتھ جا رہے ہیں, ایک باغ سے گزرے, ردی کھجوریں پڑی ہے زمین پر, خشک کھجوریں صاف کر کے کھا رہے. عبداللہ ابن عمر کو کہا آپ بھی کھائیں, انہوں نے کہا میں تو یہ نہیں کھا سکتا. انہوں نے کہا میں 4 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا, آج یہ کھا رہا ہوں, اس لیے میں کھا رہا ہوں. تو سٹاک نہیں کرتے تھے. جب وفات ہوئی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, ایک یہودی سے کچھ کھجوریں ادھاری لے کر آئے ہوئے تھے, لیکن اسلحے کی 9 تلواریں آپ کے گھر میں موجود تھی. 9 تلواریں آپ کے گھر میں موجود تھی. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ, کتنے چوپائے ہیں, لا تحمل رزقا, وہ اپنا رزق اپنے ساتھ اٹھائے نہیں پھرتے. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ جہاں بھی آپ جائیں گے اللہ آپ کو رزق دے گا. اس کو پتا ہے کس کو کیا چیز کب چاہیے. ایک رب ہی تو ہے جو سب کچھ دیتا ہے, سب کچھ سنتا ہے, سب کچھ جانتا ہے. تو ہجرت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جائیں, اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے, وہاں پہنچیں, اپنے ایمان کو بچائیں. وطن کی خاطر ایمان کی قربانی مت دیں, ایمان کی خاطر وطن کو چھوڑ دیں. چھوڑ دیا, پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی, پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی, مدینہ میں جا کر قیام پذیر ہوئے, 10 سال مدینہ میں رہے. شروع میں تو حالات تنگ تھے, لیکن بعد میں اللہ نے اتنی وسعت دی کہ مالدار ہو گئے صحابہ, کئی ملکوں کے حاکم بن گئے, حکومت پورے عرب پر پھیلا دی گئی, اور مال غنیمت اتنا آنا شروع ہوا کہ سب خوشحال ہو گئے. تو اللہ نے سب کو ان کی محنتوں کا صلہ, ان کے ایمان کا صلہ, ان کی قربانیوں کا صلہ ان کو دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں بھی دے گا. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. تو یہاں ہمیں توکل سکھایا جا رہا ہے, اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کریں, وہ دینے والا ہے.
اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. محنت آپ کریں, رزق وہ دے گا. آگے اہل مکہ کی طرف روح سہن ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, اگر ان سے پوچھا جائے کہ زمین و آسمانوں کو کس نے پیدا کیا, اگر آپ ان سے پوچھیں وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, سورج چاند کو کس نے مسخر کیا, تو ضرور کہیں گے اللہ کو. اس بات پر ان کا ایمان تھا کہ آسمانوں کو اللہ نے ہی پیدا کیا, زمین کو اللہ نے ہی پیدا کیا, تو سورج کو اللہ نے مسخر کیا ہے, چاند کو اللہ نے مسخر کیا. سورج کی روشنی سے فصلیں پکتی ہیں, چاند کی روشنی سے فصلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے, اناج میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے. ان ساری چیزوں پر ان کی گزر بسر ہوتی ہے, ان ساری چیزوں کے اوپر ان کی زندگی کا دار و مدار ہے. جب یہ مانتے ہیں کہ یہ ساری زمین اللہ کی ہے, تو پھر اللہ کی زمین پر اللہ ہی کے نظام ہونا چاہیے, اللہ کی زمین پر اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے. گھر اللہ کا ہے تو اس میں بتوں کو کیوں رکھا ہوا ہے, ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں, دوسروں کو شریک کیوں کرتے ہیں. یہ اللہ کریم سوالیہ انداز سے پوچھتا ہے کہ فانا یو فکون, کہاں بھٹک رہے ہیں یہ لوگ. یہ تہجب ہے, اظہار تہجب ہے کہ جب مانتے ہیں کہ زمین اللہ کی ہے, آسمان اللہ کا ہے, سورج چاند ستارے اللہ کے ہیں, سسٹم سارا اس نے بنایا ہوا ہے, نظام کائنات اس کا ہے, تو پھر اس کے ہر چیز اس کے استعمال کر کے تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ, اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے اپنے بندوں میں سے, اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اس کو پتا ہے کس کو زیادہ دینا ہے, کس کو کم دینا ہے, اپنے حساب سے اس کو دیتا ہے, اپنے حساب سے اس کو بڑھاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے, جب نبوت ملنے لگی تو آپ بیوی کو چھوڑ کر, بچوں کو چھوڑ کر آگ لینے کے لیے آئے, تو اللہ نے کہا کہ آپ کو نبی بنایا جاتا ہے, نبوت آگے جاتی ہے. انہوں نے کہا میں بچے بیوی کو چھوڑ کر آیا. میں کہا تمہیں اللہ پر اعتماد نہیں ہے, اللہ پر بھروسہ نہیں ہے, یہ لاٹھی مارو اس پتھر پر, پتھر ٹوٹ گیا چٹان, نیچے ایک اور چٹان تھی اس پر مارو وہ بھی ٹوٹ گئی, اس کے نیچے ایک اور پتھر مارا اس پر مارو وہ ٹوٹا, اس کے اندر ایک کیڑا ہے, ایک چوپایا ہے, اس جو گھاس کھا رہا ہے. اللہ کہتا ہے اگر 3 پتھروں کے اندر میں اس کو دے سکتا ہوں تو ہمارے بیوی بچوں کو کیا میں بھول جاؤں گا, رزق تو ان کو بھی دوں گا. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء, اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے. بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا, موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ رب سے دعا کریں میرے رزق میں اضافہ ہو جائے. موسیٰ نے کوئی طور پر گئے, رب سے دعا کی, اللہ کہتا ہے اس بندے کا رزق بڑا تنگ ہے اور عمر زیادہ ہے. تو آپ نے اس کو بتا دیا, انہوں نے کہا اللہ سے کہیں میرا سارا رزق ایک ہی دفعہ دے دے. اللہ نے سارا رزق اس کو ایک ہی دفعہ دے دیا. اس نے کیا کہ وہ سارا پکا کر تقسیم کر دیا. کچھ عرصے بعد موسیٰ کا گزر وہاں سے ہوا تو دیکھتے ہیں دیگیں چڑھی ہوئی ہیں, لوگ آ رہے ہیں کھا رہے ہیں. کہا کیا معاذرہ, اس کا رزق تو بڑا تنگ تھا. اللہ نے کہا میرا وعدہ جو میرے راستے میں دیتا ہے تو میں اس کو بڑھا چڑھا کر 10 گنا زیادہ دیتا ہوں, 700 گنا تک زیادہ کرتا ہوں. اس نے وہ سارا میرے راستے میں دے دیا لوگوں کو, میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں. اس کا وہ اتنا ہی کھا رہا ہے جتنا اس کے مقدر میں تھا. پر وہ جس کے لیے چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے. حضرت انس کی روایت ہے, جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق زیادہ ہو وہ صلہ رحمی کرے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بنا کر رکھے. اور صلہ رحمی یہ ہے ذل من قطعک واط من حرمک واعف عمن ظلمک, جو آپ سے قطع تلقی کرے اس سے جڑیں, جو آپ کو نہیں دیتا اس کو دیں, جو آپ پر زیادتی کرتا ہے اس کو معاف فرمائے. یہ صلہ رحمی ہے. لیس الواصل بالمکافی, صلہ رحمی نہیں ہے کہ جو ہمیں دے گا تو ہم اس کو دیں گے, بلکہ صلہ رحمی یہ کہ جو آپ کو نہ دے اس کو دیں, جو آپ کو نہیں دیتا اس کو دیں. یہ اصل میں صلہ رحمی ہے. تو جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑی ہو, من یشاء ان ینسا عمرہ, اس کی عمر زیادہ ہو, تو صلہ رحمی کرے, اس کا رزق اللہ بڑھا دے گا, اس کا رزق زیادہ ہوگا. بخاری کی روایت ہے, نبی کریم فرماتے ہیں, آپ سے پوچھا ابو ہریرہ نے ای الاسلام افضل, افضل اسلام کون سا ہے؟ آپ نے کہا ان تطعم الطعام وتقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف, کھانا کھلانا اور سلام کرنا جس کو جانتے ہو جس کو نہیں جانتے. اور عبداللہ ابن سلام روایت کرتے ہیں, یہ بھی صحیح روایت ہے, بخاری کی ہے. یہ سب سے پہلے الفاظ جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنے وہ یہ تھے کہ صلی الرحام وصلیل الارحام, صلہ رحمی کرو, واطعم الطعام, کھانا کھلاؤ, وافشوا السلام, سلام عام کرو, تدخلوا الجنت, وصلوا والناس نیام, اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں, تدخلوا الجنت بالسلام, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. واطعم الطعام وصلیل الارحام,
वाफ़शुस सलाम, खाना खिलाना, सलाम आम करना और सिला रहमी करना। तो सिला रहमी से रिज़्क में इज़ाफ़ा होता है। जो गरीब लोग हैं, बिलख़ुसूस करीबी रिश्तेदार जो होते हैं, अल्लाह भी यही हुक्म देता है कि वात ज़िल क़ुरबा, करीबी रिश्तेदारों को दें। अल हक़्क़ु लिल क़रीब, तो देने से अल्लाह बढ़ाता है। कंजूसी का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए, बल्कि कंजूस के बारे में अल्लाह, सख़ी के बारे में अल्लाह कहता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सख़ी क़रीबुम मिनल्लाह, क़रीबुम मिनल जन्नह, क़रीबुम मिनन नास, बईदुम मिनन नार। सख़ी जो होता है वो अल्लाह के करीब, लोगों के करीब, जन्नत के करीब होता है, जहन्नम से दूर होता है। कंजूस जो होता है, बख़ील, बईदुम मिनल्लाह, अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, लोगों से दूर और जहन्नम के करीब होता है। तो अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिज़्क बढ़ा देता है, मिन इबादी, अपने बंदों में से, व यक़दिर लहू, जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। तो दुनिया में जिसका रिज़्क तंग होगा, जो अल्लाह के साथ जिसका ताल्लुक होगा, उसके लिए आज़माइशें ज़्यादा होंगी, अल्लाह उसके लिए आखिरत में उसका रिज़्क बढ़ा देगा। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है। तो रिज़्क के मामले में हम लोग रिज़्क की परवाह करते हैं, रिज़्क के पीछे भागते हैं, राज़िक हमें भूल जाता है, राज़िक का ख़याल ही नहीं रहता। रिज़्क का उसने वादा किया है, वो ज़रूर देगा, जो हमारे मुक़द्दर में है। जो मुक़द्दर में है वो हमसे छीन नहीं सकता, वो हर हाल में मिलकर रहेगा। मग़फ़िरत का उसने वादा नहीं किया, उसको हम भूल गए हैं। जिस चीज़ का वादा उसके पीछे पड़े हैं, जिसका वादा नहीं है उसको भूल गए। वला इन सअल्तहुम मन नज़्ज़ल मिनस समाई, अगर आप उनसे पूछें कि आसमानों से पानी कौन बरसाता है? मन नज़्ज़ल मिनस समाई मान, किसने बरसाया आसमानों से पानी? फ़ाहिया बिल अर्ज़ बाद मौतिहा, मिन बाद मौतिहा, जिसने ज़मीन को ज़िंदा किया उसके मुर्दा होने के बाद। ला यक़ूलुन अल्लाह, ज़रूर कहेंगे ये अल्लाह ने नाज़िल किया। इसलिए कि अगर बारिश नहीं होगी तो ज़मीन में कहत साली होगी, जानवर मरना शुरू हो जाएँगे, हर चीज़ खुश्क हो जाएगी। और जब बारिश होगी तो ज़मीन सब्ज़ा उगेगी, हर तरफ हरियाली होगी। ये तो वो मानते हैं कि आसमानों से बारिश अल्लाह ही नाज़िल करता है। खैर अहले मक्का तो इस चीज़ को अच्छी तरह समझते थे कि बारिश का कितना फ़ायदा है। बारिश के बगैर तो हमारी ज़िंदगी का निज़ाम ही नहीं चल सकता। उसके बावजूद फिर उस ज़मीन पर वो शिर्क करते हैं, अल्लाह की नाफ़रमानी करते क्यों? ज़रूर कहेंगे अल्लाह ही करता है। तो कुलिल हम्दुलिल्लाह, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो ये है कि जिसकी ज़मीन है, जो आसमान से पानी उतारता है, तो तारीफ़ फिर उसी की होनी चाहिए ना, बुतों की तारीफ़ नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कहने का मौका है। ये ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ही कहता है, इनके दिल में अभी तक ये बात मौजूद है। बल अक्सरुहुम ला याक़िलून, लेकिन अक्सर लोग जानते ही नहीं, अक़ल ही नहीं रखते। ये कमअक़ली की बात है कि खाएँ उसका, उसकी ज़मीन पर रहें, उसकी नेमतें इस्तेमाल करें और फिर उसका शुक्र अदा ना करें। मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता, वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह के 2 मानी है, एक अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब होता है शुक्र और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है हर किस्म की तारीफ़। देखें, हमें खाने के बाद क्या बताया गया कि दुआ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी बअदमा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतमनी व सक़ानी व जअलनी मिनल मुस्लिमीन। सोकर उठें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी बअदमा अमातनी, पानी पीकर अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। सेहत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहना सिखाया गया। हज़रत उमर कहा करते थे, जब छींक आए तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह। इससे दाँत का दर्द भी नहीं होगा, कान का दर्द भी नहीं होगा। तो ये दुआ पढ़ लेनी चाहिए छींक के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। एक बादशाह, उसका वज़ीर, उसकी उँगली कट गई बादशाह की, तो वज़ीर ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। बादशाह को गुस्सा आया, उसको जेल में भेज दिया। वज़ीर ने फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। बादशाह कहीं चले जाता है शिकार के लिए, किसी दूसरी हुदूद में दाखिल हो जाता है, उन लोगों ने पकड़ लिया और उनके यहाँ कोई त्योहार था जिसमें बंदों की कुर्बानी दी जाती थी, तो उसको कुर्बानी देने लगे, बंदा मिल गया, देखा उँगली काटी हुई, कहा इसकी कुर्बानी नहीं लग सकती, इसका जिस्म में नुक्स है। वापस आ गया, वज़ीर को बुलाया जेल से, उसने कहा बताओ तुमने अल्हम्दुलिल्लाह क्यों पढ़ा? वो कहता है देखें आपकी उँगली काटी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, नतीजतन मुझे जेल हो गई, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। अगर मैं आपके साथ होता तो मेरी उँगली तो साबित थी, मैं तो ठीक था।
आपकी जगह में कुर्बानी लग जाता। और अल्हम्दुलिल्लाह का फ़ायदा ये हुआ कि आप भी बच गए, मैं भी बच गया। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखें। और अल्लाह भी ये कहता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूँगा। तो शुक्र अदा करना चाहिए, ना नहीं करनी चाहिए। नहीं है, कख नहीं है, कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है। 2 वक़्त ऐसे भी लोग हैं जिनको 2 वक़्त का खाना मुयस्सर नहीं। ऐसे भी लोग हैं जिनको छत मुयस्सर नहीं। ऐसे भी लोग हैं, गर्मियों में मैं अक्सर ये गुज़ारिश करता हूँ कि हम पंखे के नीचे, उनके पास पंखा ही नहीं होता। हम एसी में सोते हैं, उनके पास पंखा नहीं होता। हमारे पास बिजली है, उनके पास बिजली नहीं होती। हमारे पास गाड़ी है, पैदल चल रहे होते। हम दवाई के लिए पैसा है, हम दवाई ले सकते हैं, लोगों के पास पैसे नहीं कि दवाई खरीद सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी-कभी हमने घर में बच्चों को बिठाकर, सारी फैमिली को बिठाकर महफ़िल शुक्र कायम करनी चाहिए। बच्चों को बताएँ कि कौन-कौन सी नेमतें हमारे पास, जो हमारे पड़ोसियों के पास नहीं है। हमें इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र जितना करेंगे अल्लाह इतना ज़्यादा देगा। तो शुक्र का जज़्बा हमारे दिल में पैदा होना चाहिए। शुक्र के हमारे अमल से भी शुक्र अदा होना चाहिए, हमारी ज़बान से भी शुक्र अदा होना चाहिए। आज़जी इख्तियार करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह उस रब का शुक्र है जिसने सब कुछ दिया हुआ है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, पाँव में जूते नहीं थे, पढ़ने जा रहे थे, ख़्याल आया मैं तो इल्म हासिल करने जा रहा हूँ अल्लाह का, और जूते नहीं है, किताबें फेंकी चल दिए। थोड़ा आगे गए, देखा एक बंदे के पाँव ही नहीं है, फिर वापस आए, किताबें उठाई, अल्लाह का शुक्र मेरे पाँव तो हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही फरमाते हैं कि उन्ज़ुरू इला मन हुवा अस्फला मिनकुम वला तंज़ुरू मन हुवा फ़ौक़कुम, अपने से नीचे को देखा करें, ऊपर वालों को ना देखें। मेरे बाजू हैं, कितने लोग हैं जिनके बाजू नहीं है। मैं चल सकता हूँ, कितने लोग हैं जिनके पाँव नहीं है। मैं बोल सकता हूँ, कितने लोग हैं जो बोल ही नहीं सकते। मैं देख सकता हूँ, कितने लोग हैं जो नाबीना हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। बल अक्सरुहुम ला याक़िलून, बल्कि अक्सर इनमें से जानते नहीं। और आप भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से नवाज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें अपनी नबी की उम्मत में पैदा किया। ये देखें, ये जानते बूझते हुए, समझते हुए कि अल्लाह ने ज़मीन बनाई, अल्लाह ने आसमान बनाया, अल्लाह ने पानी नाज़िल किया, फिर भी इसका शिर्क कर रहे हैं। कितनी बड़ी नाशुक्री है, कितनी बड़ी नाफरमानी है। और हमें उसने अपने शुक्र की तौफीक दी, अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। आगे बताया वमा हाज़िल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब, ये दुनिया की ज़िंदगी तो खेल तमाशा है। व इन्न दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून, आखिरत का घर ये हमेशा रहने वाला है, अगर ये जान लें। दुनिया की ज़िंदगी तो खेल तमाशा है। जैसे बच्चे छोटे, वो खेलते हैं, घरौंदे बनाते हैं और उसी में मगन हो जाते हैं। फिर जब घर जाते खाली हाथ होते हैं। तो यहाँ बादशाह हो, मरेगा तो खाली हाथ जाएगा। फ़कीर है, गरीब है, मरेगा तो खाली हाथ जाएगा। ये चंद रोज़ा ज़िंदगी है। ये दारुल अमल है, दारुल जज़ा नहीं। दुनिया दारुल फ़ना है, आखिरत दारुल बका है। आखिरत हमेशा रहने वाली है, तो उसके लिए कुछ तैयारी की ज़रूरत है। ये खेल तमाशा है। और दूसरी जगह का वमा हाज़िल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, धोखे का सामान है, इसके धोखे में न पड़ें। धोखा क्या होता है? बाद में बंदा कहता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो धोखे में नहीं आना है, आखिरत के लिए तैयारी करनी। लौ कानू यअलमून, अगर वो जानते हो आखिरत हमेशा रहने वाली है। और आखिरी पारे में अल्लाह कहता है बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, आखिरत बाकी है और बेहतर है। वल आखिरतु खैरुन, आखिरत बेहतर, व अबका, और बाकी रहने वाली, हमेशा रहने वाली। तो आखिरत की तैयारी हम दुआ करते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह में दुनिया में हसनात अता फरमा। दुनिया की हसनात और आखिरत की हसनात, वो हसनात दुनिया की हसनात है जो हमारी आखिरत को बेहतर बनाए। दुनिया में हमें वो काम करने की तौफीक अता फरमा जो हमारी आखिरत के अच्छा कर दे। तो किसी की दुनिया की खातिर अपनी आखिरत को बर्बाद मत करें। एक साहब बाजार में बैठे रो रहे थे, किसी ने पूछा क्यों रो रहे हैं? कहते हैं रब की बंदों की सुलह करवाना चाहता हूँ। रब मान रहा है, बंदे नहीं मान रहे। मुन्नी साहब को कब्रिस्तान में बैठे रोते देखा गया, पूछा क्यों रो रहे हैं? कहते हैं रब की बंदों की सुलह करवाना चाहता हूँ। आज बंदे मान रहे हैं, रब नहीं मान रहा, तो अभी वक्त है उसको मनाने का। आखिरत की तैयारी, कुरान में 86 मक्की सूरतें हैं, उनके अंदर आखिरत और रिसालत और तौहीद बयान हुई।
دو ہی طریقے ہیں انسان کو مولڈ کرنے کے یا ڈائیورٹ کرنے کے یا ٹرننگ پوائنٹ، یا تو ترغیب ہے یا ترہیب ہے۔ ترغیب یعنی لالچ، اور ترہیب ڈر۔ تو ڈر جہنم کا اللہ نے دکھایا، جہنم کے بارے میں بتایا، اور ترغیب جنت کی دی، لالچ جنت کا ہے۔ تو آخرت اس کی تیاری ضروری ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی ہوگی جہاں ہم نے حساب کتاب بھی دینا ہے، جہاں ہم نے رہنا ہے، جہاں ہماری مستقل اور ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ تو ہر آدمی دیکھ سکتا ہے، سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو جب حجاج نے گرفتار کیا، پوچھا نام کیا، کہا سعید، کہا نہیں شکی۔ حضرت سعید نے کہا میری ماں مجھے بہتر جانتی ہے تو اس سے، اچھا یہ بتاؤ میں اہل جنت میں سے ہوں یا جہنم میں سے ہوں؟ نے کہا اللہ کی قرآن پڑھ لو، قرآن کی اس آیت کے پس منظر میں اپنے آپ کو دیکھ لو، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، فجار جہنم میں ہوں گے۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی دیکھ لے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔ ان آیات کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھ لو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ آخرت کی تیاری ضروری ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو مخلص ہو کر پکارتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ، جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے اس کی طرف، پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اہل مکہ کا طریقہ کار یہ تھا، اہل مشرک کا، سمندر میں سفر کرتے تھے، کشتی پر بیٹھتے تھے، جب کبھی طوفانی ہوائیں چلتی تو سارے بتوں کو چھوڑ کر صرف رب کو پکارتے، یا اللہ ہمیں بچا دے، اس طوفان سے اگر ہم بچ گئے تو ہم کبھی بھی تیرے ساتھ شرک نہیں کریں گے، صرف تیری عبادت کریں گے۔ اور جب طوفان سے نکل آتے پھر شرک شروع کر دیتے۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کے بیٹے تھے، یہ مکہ سے بھاگ کر، جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ بھاگ کر چلے گئے، اسی طرح کشتی پر سوار ہوئے تو طوفان آیا، لوگوں نے کہا صرف اپنے رب کو پکارو اور کسی کو نہیں پکارو۔ انہوں نے کہا تو یہی چیز تو محمد بھی بتا رہے ہیں کہ جو رب طوفان سے بچانے والا ہے تو خشکی پر بھی تو اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ تو واپس آئے اور سیدھا جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت کی اور ایمان قبول کر لیا۔ جب یہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، جب وہاں سے نجات ملتی ہے خشکی کی طرف آتے ہیں، پھر شرک شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ انسان ہے، بنیادی طور پر انسان، میں یہ سمجھتا ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ مطلب پرست ہے، ہم لوگ سیلفش ہیں، ہمیں رب بھی اس وقت یاد آتا ہے جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، خوشی میں ہمیں رب یاد نہیں رہتا، تو جب مصیبت آتی ہے تو رب یاد آتا ہے، رب کہتا ہے خوشی کے وقت مجھے یاد رکھو، میں تمہیں مصیبت میں یاد رکھوں گا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو۔ تو ہر حال میں اس کو جب یاد رکھیں گے تو وہ مشکل حالات میں ہمیں یاد رکھے گا۔ بہرحال انسان ہے، ان الانسان لکفور، انسان تو ناشکر ہے، وہ فوراً بھول جاتا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں شکر کی توفیق بھی عطا دے اور اس کی عبادت کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ لیکفروا بما آتینہم ولیتمتعوا فسوف یعلمون، کر لیں کفر جو بھی ہم نے ان کو دیا اس کی ناشکری کر لیں اور فائدہ اٹھا لیں، ان قریب یہ جان لیں گے۔ پھر اللہ کہتا ہے اپنے احسانات یاد کرواتا ہے، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا یہ دیکھنے نہیں کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنایا، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، لوگ اس کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے تھے، أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا باطل پر یہ ایمان رکھتے ہیں، وہ بِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ اہل مکہ یا عرب کی جو اس وقت کی صورتحال تھی کہ ڈکیتی عام تھی، قتل و غارت عام تھی، راستے محفوظ نہیں تھے، قافلے رک جاتے تھے، لیکن حرم کے قریب رہنے والوں جو ہیں ان کو یہ معمول ہوتے تھے، یہ پورا امن رہتے تھے، ان کے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہیں ہوتی تھی، نہ ان کے کوئی ڈاکہ ڈالتا تھا، نہ ان کو کوئی قتل کرتا تھا۔ اللہ نے کہا اس حرم کی وجہ سے ہم نے آپ کو امن میں رکھا ہوا ہے، آپ پورا امن سفر کرتے ہیں۔ لإلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف، کہ سفر ان کے محفوظ بنائے۔ حرم کی وجہ سے اللہ نے ان کی عزتیں محفوظ رکھی، ان کی جانیں محفوظ رکھی، ان کے مال محفوظ رکھے، اسی کے وجہ سے۔ اور اسی حرم نے ان لوگوں نے 360 بت رکھ دیے جن کی عبادت کرتے ہیں۔ حرم کس کا؟ اللہ کا، یہ مانتے ہیں، لیکن عبادت کس کی کرتے ہیں؟ بتوں کی۔
अफा बिल बातिल युमिनून, क्या बातिल चीज़ों पर ईमान रखते हैं? क्या बातिल पर ईमान रखते हैं, बातिल की बात मानते हैं और अल्लाह की नियामतों की नाशुक्री करते हैं, इनकार करते हैं। ये हरम अल्लाह की नियामत है इनके लिए। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िब अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिल हक़ लम्मा जाअ। उससे बड़ा ज़ालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या हक को झुठला दे जब उनके पास आ गया। अगर तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बोलते हैं कि वे ही आए तो ये भी ज़ालिम है, और ये तो उनको पता है कि ये झूठे नहीं हैं, इनकी ज़िंदगी हमारे सामने गुज़री, सादिक़ अमीन है, ये तो सच्चे हैं। तो इसका मतलब मुशरिकीन मक्का झूठे हैं, वो ज़ालिम हैं जिनने नबूवत को झुठला दिया, वही को झुठला दिया। अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिल काफ़िरीन, क्या जहन्नम काफ़िरों का ठिकाना नहीं होगा। आखिरी आयत में अल्लाह कहता है वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। जो लोग हमारी राह में कोशिश करते हैं तो हम उनके लिए रास्ते आसान कर देते हैं और अल्लाह नेकी करने वालों के साथ है। जिहाद अल अल जिहाद वल मुजाहिदतु मुखालिफतुल हवाहा, और दूसरी जगह नबी करीम ने फरमाया जाहिदू अहवाकुम कमा तुजाहिदून आदाअकुम, अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ भी ऐसे ही जिहाद करो जैसे अपने दुश्मनों के खिलाफ जिहाद करते हो। जिहाद का मतलब होता है कोशिश करना, और उसकी आखिरी दर्जा है किताल। मन कातिल लितकुना कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, जो इसलिए लड़ता है कि अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए, फहुव फी सबीलिल्लाह। और अल्लाह के नबी ने भी फरमाया कि लवद्दितु अन उक़्तला फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल। मैं पसंद करता हूँ कि अल्लाह के रास्ते में मारा जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊँ, फिर मारा जाऊँ। फिर आपने फरमाया जिहाद माज़िन इला यौमिल क़ियामा, जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। ला युब्तिलु जौर जाइरिन वला अदलु आदिल, ना उसको किसी ज़ालिम का ज़ुल्म रोक सकता है, ना किसी आदिल का आदिल ख़त्म कर सकता है। तो जो भी अल्लाह के रास्ते में कोशिश करता है, उसके लिए अल्लाह राहें आसान कर देता है। तो उसके रास्ते में निकलने की ज़रूरत है, रास्ते खुद खुलने शुरू हो जाएँगे। आप 1 कदम चलेंगे, अल्लाह 10 कदम आसान कर देगा। जब आप उसके रास्ते में आगे बढ़ेंगे, तो वो हाथ और पाँव बन जाता है। वो हमारे साथ होता है। इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों के साथ है, नेकी करने वालों के साथ है। अल्लाह भी यारो मददगार नहीं छोड़ता। वो अगर मुश्किलात देता है, तो आसानियों के रास्ते भी होते हैं। इस वाक़या में ज़ाविया में लिखते हैं, हम कई दफ़ा अल्लाह से एक फूल माँग लेते हैं और अल्लाह हमें पूरी टोकरी फूलों की देना चाह रहा होता है। बस सब्र की ज़रूरत है, हालात की बेहतरी की ज़रूरत है। खुशियाँ हमारे इर्द-गिर्द ही होती हैं, हम कहीं और तलाश कर रहे होते हैं। तो अपने इर्द-गिर्द तलाश करें, आपको खुशियाँ भी मिल जाएँगी। कोशिश करने की ज़रूरत है, जितना हम सीखने की कोशिश करेंगे, उस पर अमल की कोशिश करेंगे, इतना हमारे लिए रास्ता आसान हो जाएगा। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं, मैंने बकरा को 2.5 साल में सीखा, इसलिए कि एक आयत सीखता, उस पर अमल करता, फिर आगे सीखता था। तो जो हम सीख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, अल्लाह हमें इस पर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। जज़ाकल्लाह, सवालात कर सकते हैं। जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। हमारे आतिफ भाई अभी यानी कि कुछ किसी वजह से यानी कि वो कहीं पे जाना पड़ गया है और वो हाज़िर नहीं है अब। तो इस दर्स के हवाले से सब साथियों से गुज़ारिश है कि जो अगर किसी का कोई सवाल हो इस दर्स के हवाले से, और उसके बाद अगर इस दर्स के हवाले से सवाल नहीं होगा तो दूसरा सवाल भी साथी कर सकते हैं, और जो ऑप्शन दी गई है उसमें से हाथ खड़ा कर ले ताकि वो बारी-बारी फिर सवालों को पूछा जा सके। हाँ जी, सबसे पहले रियाज साहब का सवाल जी। हाँ जी, जी, असगर भाई का भी अस्सलाम है। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना मोहतरम, दरस के शुरू में वो जो जो हिजरत के वाक़यात, वो जो सख्तियाँ थीं या वो शायब अबी तालिब था, उसका आपने फरमाया कि वो अज़ाब नाज़िल हुआ। तो इस मेरा सवाल ये है कि अज़ाब और आज़माइश में जो क्या फ़र्क है, इसमें ज़रा डिटेल से प्लीज़ बयान करते हैं, और उसको अज़ाब कैसे हम अज़ाब मानेंगे नहीं कि था, वो अज़ाब। बात अज़ाब की नहीं थी, थोड़ा-सा समझने में फ़र्क लगा है कि अहले ईमान की ज़िंदगी को अज़ाब बना दिया था अहले मक्का ने। अहले ईमान के लिए वो अज़ाब नहीं था, लेकिन अहले मक्का जो मुशरिक थे, वो ये समझते थे कि हम इनको अज़ाब दे रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर जी, मेरा यही मकसद था, मेरे समझने में मैं रजू करता हूँ। जी असगर भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम।
مولانا صاحب آپ سے میرا سوال ہے عمر کی درازی کے لیے. آپ نے بڑی اچھی مثال دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ عمر دیکھیں تو 23 سال کی نبوت کی زندگی تھی. لیکن آپ نے ایک حوالہ بھی دیا تھا, میں وہ غور سے سن نہیں سکا, وہ حدیث تھی یا قرآن سے تھا کہ انس رضی اللہ عنہ یہ ہیں بخاری کی روایت. بخاری کی روایت. تو جب اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ ہمیں بتا دیا کہ تمہاری زندگی اور موت جو ہے فکس ہے, تو پھر ہم اس حدیث کی روشنی میں اور عام طور پہ ہم اکثر یہ دعائیں کرواتے ہیں, پیسے دے کے بھی کرواتے ہیں, خیرات کر کے بھی کرواتے ہیں, لمبی عمر کی دعائیں بھی مانگتے ہیں, لیکن ہم ایمان والی اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے جب ہم میرا لمبی سوال عمر پورا کی نہیں ہوا. بات کرتے ہیں نا علی بھائی, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمر تو وہی ہے جتنی اللہ نے لکھی ہے. 40 سال ہے یا 50 سال وہی عمر ہوگی. عمر میں برکت ہو جاتی ہے کہ جو کام 2 منٹ میں ہونے والا اللہ شاید وہ سیکنڈوں میں کروا دے گا. تو برکت ہو جاتی ہے کہ کام جلدی ہو جاتے ہیں, آسانیاں شامل ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی عمر زیادہ ہو جائے گی, 10 سال ہے تو 20 سال ہو جائے گی یا 25 ہو جائے گی, بلکہ زندگی آسان ہو جائے گی. تو جو کام زیادہ دیر میں ہونے والا وہ کم وقت میں ہونا شروع ہو جاتا ہے. خدائی مدد اس میں شامل ہو جاتی ہے. بندہ کہتا ہے میں نے تو اتنا کیا ہی, دیکھیں کتنا آسانی سے ہو گیا, میں تصور نہیں کر سکتا تھا اتنا مشکل کام کتنا جلدی ہو جائے گا. تو یہ ایک تو یہ پہلو ہے اس میں. دوسرا یہ کہ صلہ رحمی کا ہمیں کہا گیا کہ جب آپ دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے, دوسرے آپ کی زندگی میں شامل ہو جائیں گے, وہ آپ کے ساتھ مدد کریں گے. جو کام آپ اکیلے نہیں کر سکتے 10 لوگ جب مل کر کریں گے تو اور آسان ہو جائے گا. تو اس کا مطلب آپ کی عمر میں برکت ہوگی, اللہ نے آپ کی عمر کو آسان کر دی ہے. جی سمجھ اصغر آ بھائی, گئی علی بھائی غائب ہو گئے. اصغر بھائی صاحب کدھر چلے جی گئے؟ میں موجود ہوں جی, غائب نہیں جی ہوا. مجید کو اس میں میری سوال. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ نہیں, آپ نے میرا سوال سنا ہی نہیں. اچھا ریپیٹ کریں. ابھی یہ پہلے بھی ہم اس کے اوپر کئی دفعہ بات کر چکے ہیں اسی گروپ کے اندر. حقیقت یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے, یا ہم کیا سمجھتے ہیں یا کیا کہتے ہیں, یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جی یہ اس سے مراد ہماری دراز عمری کے مطلب یہ نہیں ہے, سال نہیں ہے, بلکہ اس میں برکت ہے. اور اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ برکت والی زندگی, اور جو ہے دوسرا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہم یہ دعا کیوں نہیں کرواتے کہ اے اللہ میری زندگی جو ہے اسلام کے مطابق گزرنے کی توفیق دے, اور اس کو کرنے کے لیے ہم کوشش کریں. یہ دعا اگر کریں تو اس میں واضح ہو جائے گا, لیکن ہم یہ نہیں کرتے. ہلو, جی آپ کی آواز گم ہو گئی ہے. جی چلے اصغر ٹھیک ہے, بھائی میرے سوال سوال کا مکمل ہو گیا جواب آپ مل کا؟ گیا جی, بہت شکریہ. ہلو جی مولانا صاحب. جی یہ ایک بات تو یہ ہے کہ کہتے کہاں لکھا ان کے سوال میں ہی جواب موجود ہے کہ جب اللہ نے فکس کی ہوئی ہے عمر تو وہ بڑھے گی کیسے. تو یہ چیز جو ہے یہ ہم نہیں بتا رہے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سبلنا, جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستوں کی رہنمائی کر دیتے ہیں, آسانی کر دیتے ہیں. تو اس آیت میں بھی یہ جواب موجود ہے. اور یہ باقی یہ رہا سوال کہ دعا یہ کروانی چاہیے کہ اللہ ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق دیتے. ہم لوگ تو یہ دعا کرتے ہیں, باقی لوگ اگر کہتے ہیں تو علماء کو بھی آگے سے یہ دعا کرنی چاہیے, خود بھی اپنے لیے کرنی چاہیے. یہ پیغام پھیلانے کی ضرورت ہے, ہم لوگوں کو بتائیں کہ اس بات کی دعا کریں کہ اللہ میں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ. میں نے دوران درس حضرت عمر کی یہ دعا کا تذکرہ, حضرت عثمان کی بھی دعا ہے کہ اللہ ماخنی سعید ہوں امیتنا شہیدہ, اللہ میں شہادت کی زندگی عطا فرما اور شہادت کی موت. تو یہ دعا تو میں نے تذکرہ بھی کیا کہ ہمیں یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالایمان فرما. تو یہ دعائیں ہمیں کرتے ہی رہنی چاہیے, اور اب یہ آپ کی ذمہ داری کہ آپ لوگ آگے اس کو پھیلائیں. اپنے حلقہ احباب میں تو جائے گی کہ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایمان اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے. جی جی اس کے علاوہ کسی بھائی کا کوئی سوال؟
اچھا مولانا صاحب وہ ایک بات میں سمجھ نہیں پایا، وہ آپ نے وہ درس کے درمیان یہ کہا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا وعدہ کیا ہے جو دینے کا یعنی کہ وعدہ ہے ان کے پیچھے ہم پڑھتے ہیں، اور جس کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا اس کی طرف ہم بھولے ہوئے ہیں یعنی مغفرت کا. تو یہ اس میں سمجھ نہیں پایا کہ یہ دوبارہ مغفرت کا. ریپیٹ کریں، آواز کٹ گئی تھی. جی ریپیٹ کروں؟ اچھا میں نے کہا درس کے درمیان آپ نے فرمایا تھا کہ بھئی لوگ ان چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں زیادہ جن کا اللہ نے آلریڈی ان سے وعدہ دینے کا وعدہ کیا ہے، اور یعنی کہ مغفرت کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ مغفرت جس کو ہم مانگنا چاہیے کرنا چاہیے اس کی ہم پرواہ نہیں کرتے جس کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا. یعنی اس کو میں سمجھ نہیں پایا کہ مغفرت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا اس کے میرا پیچھے خیال ہم ہے کوئی سروس کا ایشو ہے یا کوکنیکٹ کا مسئلہ، آپ کی بات سے آ نہیں. اچھا شاید پھر وہ واللہ عالم. چلے پھر انشاءاللہ اب اس کو اگلی دفعہ کر لیں گے. اگر کوئی بھائی کسی اور کا سوال اس ہو. کو اس میں نا مجھے واٹس ایپ کر دیں ریاض صاحب کے تھرو نا، تو میں اس کا جواب دے دوں گا. آپ کی آواز بالکل کٹ کٹ کر اور بالکل وہ آ رہی تو سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک 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 تو ٹھیک ہے، اگر کسی کا سوال نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ ہم آج ہماری انشاءاللہ اللہ کے کرم سے سورہ عنکبوت مکمل ہو گئی ہے، تو سورہ روم نیکسٹ سنڈے سے انشاءاللہ شروع ہوگی. انشاءاللہ جی. جزاک اللہ خیر. اوکے جی، مہربانی، بہت بہت شکریہ جناب. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام.